پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد میں ایک نظام الدین نامی شخص اپنی کنجوسی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں خالص سونا بھی دے دیا جاتا تو وہ اسے تانبے سے بدل کر باقی سونا اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ وہ دن میں کئی بار پانی پیتا تھا تاکہ کم کھانے میں ہی کام چل جائے، اور روٹی کے وہی ٹکڑے کھاتا جو پرندے بھی کھانے سے ٹھکرا دیتے تھے۔ ایک دن نظام الدین بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور اس کے پیروں پر چڑھ گیا۔ لڑکے نے اٹھ کر چیخ ماری، میں نے زندگی میں اتنی بدبو نہ سونگھی۔ دکانداروں نے قریب آ کر دیکھا اور کہا، نظام الدین اب بس بھی کرو، یہ جوتی جو خود بھی روتی ہوگی کہ میرا مالک مجھے بدلتا کیوں نہیں ہے، اب تو اس جوتی کو بدل دو۔ لیکن نظام الدین بولا، ارے نادانو، یہ جوتی نہیں، میری عزت ہے، یہ میری عمر بھر کی محنت کا ثبوت ہے۔ حالانکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اصل میں وہ ایک کنجوس شخص ہے جو کہ نئی جوتی اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اس پہ زیادہ پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ ایک دن جب وہ بازار گیا تو اس نے حلب کے ایک تاجر کو خوبصورت سنہری شیشے کے برتن بیچتے دیکھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ تاجر کو سامان بیچنے کی بہت فکر ہے، مگر اچھا گاہک نہیں مل رہا۔ نظام الدین نے چالاکی سے جھوٹی باتیں بنا کر تاجر سے وہ سارے قیمتی برتن سستے داموں خرید لیے، حالانکہ وہ ان سے کئی گنا زیادہ قیمت میں بک سکتے تھے۔ پھر اس نے بازار سے سستا عطر خریدا اور خوبصورت برتنوں میں بھر کر گھر لے گیا۔ کئی مہینے گزر گئے اور نظام الدین نے غسل تک نہ کیا۔ آخر ایک دن جب بدبو ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے حمام جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ حمام کے اندر داخل ہوا اور جوتی اتاری، پورے حمام میں جیسے ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ جلدی سے دروازے بند کرو، کہیں یہ بدبو پورے شہر میں نہ پھیل جائے۔ حمام کا مالک سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا، یا اللہ، میں نے زندگی میں بہت گندے لوگ دیکھے ہیں، مگر یہ پہلی بار ہے کہ کسی کی جوتی نے میرے حمام کو بند کروا دیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ شرمندگی نظام الدین کو تب ہوئی جب اس کا پرانا دوست جمال وہیں پر موجود تھا۔ جیسی اس نے نظام الدین کی جوتی دیکھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی یہ جوتی نہیں، یہ تو بغداد کی سب سے بڑی آزمائش ہے، خدا کے واسطے اب اسے تبدیل کر لو۔ پہلی بار نظام الدین نے سوچا کہ شاید واقعی وقت آ گیا ہے کہ وہ نئی جوتی خرید لے، کیونکہ اب اس سے لوگوں کی مزید بے عزتی سہن نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور ایک نئی جوتی خرید لے گا۔ خیر، اسی اثناء میں وہ سوچتے ہوئے نہانے کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی وہ حمام سے نہا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا کہ اس کی پرانی جوتی کے ساتھ ایک نئی جوتی بھی رکھی تھی۔ اس نے فوراً خود سے سوچا کہ اس کا مہربان دوست اس کے لیے یہ جوتی چھوڑ گیا ہے تاکہ اسے اب وہ پرانی جوتی نہ پہننی پڑے۔ نظام الدین جو کہ پہلے ہی بہت کنجوس تھا، اس نے وہ نئی جوتی خوش ہو کر اسی وقت پہن لی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ جوتی بغداد کے قاضی کی تھی، جو کہ خود وہاں پہ نہانے کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ جب قاضی نہا دھو کر حمام سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جوتی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر قاضی کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کی تفتیش کی جائے کہ اس کی جوتی کس نے چوری کی ہے۔ تفتیش کے دوران وہاں پہ سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک پرانی جوتیوں کا جوڑا پڑا ہوا ہے۔ جلد ہی سپاہی سمجھ گئے کہ نظام الدین نے ہی قاضی کی جوتی چرائی ہے، تو جلدی سے وہ نظام الدین کے گھر پہنچے اور اسے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ قاضی نے جب نظام الدین کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اسے کوڑے لگوانے کے لیے جیل بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھاری بھرکم جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ لیکن اس سب میں یہ بھی ہوا
کہ اس کی وہی پھٹی پرانی جوتیاں بھی اس کو واپس مل گئیں۔ جب وہ جیل سے مار کھا کے رہا ہوا تو بدحال اور غصے میں تھا۔ اس نے سوچا کہ ساری مصیبتوں کی جڑ یہ منحوس جوتی ہی ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میری خوب بے عزتی کرتے ہیں، اور اب اس نے سوچ لیا کہ اس فالتو جوتی سے وہ جان چھڑا کر ہی دم لے گا۔ لہٰذا اس نے اسے دریائے دجلہ میں ڈبو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اگلی صبح جوتی کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس نے دریا میں پھینک دیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن وہاں پہ بہت سارے مچھیرے مچھلی پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایک مچھیرے نے جال دریا میں پھینکا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جال میں کوئی وزنی چیز آ گئی ہے۔ اس نے بے حد خوشی کے ساتھ شور مچانا شروع کر دیا کہ آج اس کے جال میں کوئی بڑی مچھلی پھنس گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی سب نے مل کر اس جال کو کھینچا تو وہاں سے کوئی بڑی مچھلی نہیں بلکہ نظام الدین کی وہی پرانی جوتی نکلی جو وہ ایک کپڑے میں باندھ کر دریا میں صبح پھینک گیا تھا۔ چونکہ یہ جوتی پورے بغداد میں مشہور ہو چکی تھی، مچھیرے نے سوچا کہ یہ کس طرح دریا میں گر گئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے نظام الدین سے غلطی سے یہ جوتی دریا میں جا گری ہے۔ اس نے نیکی کی نیت سے نظام الدین کو یہ جوتی واپس پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد شام کو نظام الدین کے گھر گیا، لیکن اس نے جا کر دیکھا کہ نظام الدین اپنے گھر پر موجود نہیں ہے۔ تو مچھیرے نے سوچا کہ جوتی اب اس کو واپس کیسے کی جائے۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا روشن دان کھلا تھا، اس لیے اس نے گھر کے روشن دان سے ہی جوتی اندر پھینک دی۔ بدقسمتی سے یہ جوتی سیدھی جا کر سنہرے شیشے کے برتنوں پر جا گری جو نظام الدین نے دھوکے سے خریدے تھے۔ برتن زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے اور ساتھ ہی عطر جو کہ اس نے بغداد کے مشہور بازار سے خریدا تھا وہ بھی سب کا سب زمین پر بہہ گیا۔ جب نظام الدین اپنے گھر آیا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور اس کے اتنے قیمتی برتن جو کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ بازار میں جا کر مہنگے داموں بیچے گا، اور عطر سب ضائع ہو گیا۔ اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا، لیکن اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ انہی برتنوں کے پاس اس کی وہی جوتیوں کا جوڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے کہا کہ یہ منحوس جوتی ہمیشہ کبھی میری بے عزتی کا سبب بنتی ہے اور کبھی یہ میرے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس جوتی کو میں جہاں بھی پھینک دوں یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو کیوں نہ میں اسے زمین میں دفنا ہی دوں۔ یہ سوچ کر اس نے جوتی کو رات کے وقت زمین میں دفنانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے گھر کے صحن میں ایک گہرا کھڈا کھودا۔ جیسے جیسے وہ گڑھا کھودتا جا رہا تھا اس کے شور سے ہمسائے سمجھنے لگے کہ کوئی چور سرنگ کھود رہا ہے اور وہ نظام الدین کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً سے چوکیدار کو اطلاع دی اور سپاہیوں نے آ کر نظام الدین کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں قاضی نے اسے مزید بھاری جرمانے کی سزا دی۔ نظام الدین کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور وہ ایک مالدار آدمی سے فقیر بن گیا۔ آخرکار اس نے قاضی کے سامنے درخواست دی کہ وہ اس جوتی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ کیوں وہ اس جوتی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس پر نظام الدین نے روتے ہوئے اپنی ساری کی ساری کہانی سنا دی۔ قاضی کو یہ کہانی سن کر بے حد ہنسی آئی اور اس نے پورے بغداد میں اعلان کروایا کہ اب اس جوتی کا نظام الدین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب یہ قصہ بغداد کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچا
تو ہارون الرشید نے نظام الدین کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ خلیفہ نے جوتی کو دیکھتے ہی اپنے درباریوں سے کہا کہ اس جوتی کو ہمارے خزانے میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں کہ کنجوسی کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ نظام الدین نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، حضور، یہ میری جوتی نہیں ہے، میرا ہمسفر ہے۔ خلیفہ نے کہکا لگایا اور حکم دیا کہ جوتی کو بغداد کے عجائب گھر میں رکھا جائے۔ یوں نظام الدین کی کنجوسی کی یہ کہانی بغداد کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی۔ نظام الدین کی جوتی کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اکثر بچے ایک دوسرے سے کھیل کھیل میں کہتے کہ کنجوسی نہ کرو ورنہ تمہیں بھی نظام الدین کی جوتی وراثت میں مل جائے گی، اور پھر تمہارا جو حال ہوگا وہ تمہیں بہتر پتہ ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور کنجوسی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Oh